الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد۔ 18ویں پارے کا خلاصہ یہ ہے کہ 18ویں پارے کے شروع میں قرآن کریم نے ایمان والوں کی 7 صفات بیان کی ہیں۔ ایک مرتبہ کچھ نوجوان اکٹھے ہو کر اماں جی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کے عرض کی، اماں جی اللہ کے حبیب کی کچھ اخلاق ہمیں بتائیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بسم اللہ پڑھ کر سورہ مؤمنون کی یہ ابتدائی آیات پڑھ کے سنائیں۔ انہیں کہا کہ یہ جو آیات میں جو کچھ کہا گیا ہے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا ہی کرتے دیکھا۔ وہ 7 صفات کیا ہیں؟ سب سے پہلے فرمایا قد افلح المؤمنون، حقیقت میں کامیاب صرف وہی لوگ ہوئے ہیں جو دل و جان سے اپنے اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ کامیابی کسے کہا جاتا ہے؟ کامیابی اسے کہا جاتا ہے جہاں کسی طرح کا دکھ، کسی طرح کی پریشانی، کسی طرح کی ناکامی، کسی طرح کی تکلیف نہ ہو۔ حقیقت میں یہ کامیابی ایک مسلمان کو جنت ہی کی شکل میں مل سکتی ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے جو عرب تھے وہ زندگی سے بہت لگاؤ رکھتے تھے، موت سے بہت نفرت کرتے۔ جس وقت وہ شہید ہونے والے صحابی جن کو اچانک ایک دربار میں بیر معونہ کے موقع پر شہید کیا گیا تھا، جب ان کو نیزہ مارا بدبختوں نے، تو وہ گرتے گرتے جب ان کی زبان سے نکلا نا فزت ورب الکعبہ، میں کعبہ کے رب کی قسم کھاتا ہوں میں کامیاب ہو گیا، تو سارا دربار جو تھا وہ ہل کر رہ گیا کہ ہم نے اس کو بے یار و مددگار اچانک بے دردی سے قتل کیا ہے اور اس کو برچھا پیچھے سے نیزہ مارا ہے، اور یہ کیا کہہ رہا ہے میں کیا ہو گیا؟ انہوں نے کہا جی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن اس دنیا سے جاتے جاتے اس صحابی نے پتہ نہیں دل کی کس گہرائی سے کہا فزت ورب الکعبہ، کہ وہ سارے لوگوں کی سوچ کے زاویے بدل گئے۔ پھر وہ منظر دیکھنے والے، وہ مارنے والے، وہ ایک ایک کر کے مدینہ منورہ حاضر ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگی اور ایمان قبول کیا کہ جی ہمیں تو اس دن سمجھ میں آیا کہ موت بھی کوئی کامیابی ہو سکتی ہے، موت بھی کیا ہو سکتی ہے۔ اس لیے قرآن نے فرمایا قد افلح المؤمنون، بڑا خوش نصیب ہے وہ مومن جو اپنے اللہ پر کامل ایمان رکھتا ہو، جس کو اللہ نے ایمان کی نعمتیں دے دی ہوں، اس سے بڑھ کر اس زمین پر کوئی خوش نصیب نہیں ہے۔ فرمایا دوسری بات الذین هم فی صلاتہم خاشعون، ایمان والے وہ ہیں کہ ان کی نماز میں خشوع ہوتا ہے۔ خشوع کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ اللہ کے سامنے نماز میں کھڑے ہوتے ہیں ان کا دل و دماغ صرف اور صرف اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ ان کو یوں لگتا ہے کہ ہم سراپا عاجز ہیں، ہم ذرہ بے مقدار ہیں، ہماری کوئی حیثیت نہیں، ہم اس اللہ کی عظمت کے سامنے سجدہ ریز ہو رہے ہیں۔ ہندوستان کے ایک بہت بڑے اللہ والے تھے حضرت مولانا فضل الرحمن گنج مراد آبادی۔ ایک مرتبہ انہوں نے حضرت تھانوی سے کہا تھا مولوی اشرف تجھے سچی بتاؤں جب اللہ کے سامنے سجدہ کرتا ہوں تو مجھے یوں لگتا ہے جیسے اللہ مجھ سے پیار کر رہے ہیں۔ اللہ مجھ سے کیا کر رہے ہیں؟ ہاں، فرمایا ان کے دلوں میں خشوع ہوتا ہے، خضوع ہوتا ہے، وہ ظاہراً بھی نماز اس طرح پڑھ رہے ہوتے ہیں دیکھنے والا یہ سمجھتا ہے جیسے واقعتاً کوئی غلام اپنے آقا کی بارگاہ میں کھڑا ہے۔ دیکھو بھائی ہمیں اپنی نماز میں 2 باتیں پیدا کرنی۔ جب ہم نماز میں ہو ہمارا دل و دماغ کس کی طرف متوجہ ہو؟ اللہ کی طرف۔ اور کیا کیفیت ہو جو میں نے عرض کی ہے،
غرور کی کیفیت نہ ہو کہ ہو میں تو بہت متقی پرہیزگار ہوں، فجر کی نماز صف اول، نہ، دل میں یہ کیفیت ہو کہ میں سراپا عجز ہوں، اس بے نیاز رب کی بارگاہ میں کھڑا ہوں، اس کو میری نماز کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ سجدہ میری ضرورت ہے۔ بھائی یہ سجدہ کس کی ضرورت ہے؟ میری ضرورت ہے۔ اور نمبر 2، اس کے جو ظاہری اعضاء ہیں، یہ نہیں کہ نماز میں کبھی ہاتھ ادھر کبھی ادھر، کبھی ایک ٹانگ پہ وزن کبھی دوسری ٹانگ پہ وزن، یوں جیسے کو بد دل کھڑا ہو، نہ، ظاہری حلیہ اس طرح ہو کوئی غیر مسلم دیکھے وہ دیکھ کر سمجھ جائے کہ واقعی کوئی غلام کہاں کھڑا ہے، اپنے آقا کے سامنے کھڑا ہے۔ فرمایا کہ ایمان والے وہ ہیں جو بیکار اور فضول چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، ہر اس کام سے بچاتے ہیں جس کا دین اور دنیا میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آج ہماری نوجوان نسل بیکار کاموں میں لگ گئی، بیکار کاموں میں لگ گئی۔ ہمارے پاس آتے ہیں، مفتی صاحب کیا کروں، 2 بچے ہیں، ساری رات وہ پتہ نہیں کون سے، مجھے تو وہ پاپا جی پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، کون سی لعنت ہے، وہ نوجوان نسل کا بیڑا غرق کر دیا، ساری رات اس پر کھیل رہے ہیں، نہ کوئی مقصد، نہ کوئی لینا، نہ کوئی دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی مسلمان کو دیکھو کہ وہ بیکار کام میں نہیں لگتا، وہ با مقصد کام میں لگتا ہے، سمجھ لو اس نے اپنے اسلام میں خوبی پیدا کر لی۔ اس نے اپنے اسلام میں کیا پیدا کر لیا؟ فرمایا کہ وہ زکوٰۃ دیتے ہیں، یعنی اللہ کا حق بھی ادا کرتے ہیں، اور زکوٰۃ کے ذریعے بھائی کس کا حق ادا کرتے ہیں؟ بندوں کا۔ آپ کو شاید یاد ہو پچھلے سے پچھلا جمعہ جو میں نے زکوٰۃ کے مقاصد بیان کیے تھے، زکوٰۃ کا ایک مقصد بھائی کیا ہے؟ بندوں کا حق ادا کرنا۔ جو غریبوں کا ہم پر حق ہے، ہم کیا کریں گے؟ اس حق کو ادا کریں گے۔ اور فرمایا کہ وہ پاک دامن رہتے ہیں، وہ بے حیائی سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، اور اگر وہ کسی سے عہد کر لیتے ہیں اس کو پورا کرتے ہیں، اگر ان کے پاس کوئی امانت ہوتی ہے تو وہ اس امانت کی پوری طور پر ادائیگی کرتے ہیں، وہ 5 کی 5 نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ کیا مطلب؟ وہ 5 کی 5 نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں، مسجد میں آ کر پڑھتے ہیں، پوری سمجھ کر نماز کو پڑھتے ہیں۔ فرمایا کہ جو مسلمان اپنے اندر یہ خوبیاں پیدا کرے گا، اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، یہ وہ لوگ ہیں جو جنت الفردوس کے مالک ہیں، جو کیا ہے؟ جنت الفردوس کے مالک ہیں۔ اس کے بعد قرآن کریم نے انسان کی تخلیق کس طرح ہوتی ہے، انسان کی تخلیق اللہ تعالیٰ کس طرح کرتے ہیں، اس کے پورے مراحل کو بیان کیا ہے۔ بھائی میری ایک بات سننا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے میں ہوئے وہ دیہاتی زمانہ نہیں تھا۔ دیہاتی زمانہ تو بڑا تہذیب یافتہ ہوتا ہے، تو بناؤز باللہ، میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو زمانہ تھا، جس طرح یہ خانہ بدوشوں کے خیمے ہوتے ہیں نا، حضور علیہ السلام کا جو زمانہ تھا وہ خیموں کا تھا، خانہ بدوانہ زندگی تھی عربوں کی، خانہ بدوشانہ زندگی تھی۔ میں نے کوئی 150 سال پرانے علماء کے حجاز کے سفرنامے پڑھے ہیں، وہ جو منظر کشی کرتے ہیں بندہ حیران ہو جاتا ہے۔ 1400 سال پہلے ان کی صورتحال کیا ہوگی؟ بالکل ہی سادہ، پکی عمارت تو کیا، کچی عمارت کا بھی وجود نہیں، صرف اونٹ ذبح کرتے ہیں، اس کا جو چمڑا ہوتا ہے چمڑے کے اپنے جھونپڑے بنا لیتے ہیں، بس جسم پر ایک چادر، کوئی ان کے یہاں یونیورسٹی تعلیم کا لینا دینا نہیں۔ اور 1400 سال پہلے انہی دیہاتی لوگوں میں سے، انہی امیوں میں سے ایک ہستی کھڑی ہوئی، اس نے انسان کی پیدائش کے مراحل بیان کیے، اور آج جدید دور میں پتہ نہیں کون کون سی مشینیں انسان نے ایجاد کر لی۔ وہ حیران ہے کہ جناب 1400 سال پہلے پورے ماں کے پیٹ میں پیدائش کے جو مراحل ہیں قرآن نے وہ جو بیان کی ہیں وہ 100% سچ ہیں۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور اس خالق کو، مالک کے علاوہ کوئی اس طرح کی تفصیل کو بیان نہیں کر سکتا۔ قرآن کریم نے 18ویں پارے میں دوبارہ
دودھ کی نعمت کا ذکر کیا، زیتون کی نعمت کا ذکر کیا، ہم نے تمہارے لیے زیتون پیدا کیا ہے، ہم نے تمہارے لیے دودھ جیسی نعمت پیدا کی ہے۔ قرآن کریم نے ایک یہ بات ارشاد فرمائی ہے انبیاء کو خطاب کر کے، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، کہ اے اللہ کے پیغمبرو، اے رسولو، تم رزق حلال کا اہتمام کرو اور نیک عمل کرو۔ قرآن نے رزق حلال اور نیک عمل کو جوڑ کر بیان کیا ہے، اس لیے علماء نے فرمایا رزق حلال کی مثال بیج کی ہے اور نیک عمل کی مثال اس بیج سے اگنے والی فصل کی ہے۔ جہاں رزق حلال نہیں وہاں نیکی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ رزق حلال خود بخود نیکی کو پیدا کر دیتا ہے۔ قرآن کریم نے یہاں ایمان والوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا وجلت قلوبہم، یہ وہ لوگ ہیں جب وہ کوئی نیکی کرتے ہیں تو وہ ڈر جاتے ہیں۔ بھائی نیکی کر کے کیا کر جاتے ہیں؟ ڈر جاتے ہیں۔ اللہ کے جو نیک بندے ہیں وہ نیکی کرنے کے بعد ڈرتے ہیں۔ حضرت حسن بصری فرمایا کرتے تھے، حضرت حسن بصری سے کسی نے اس آیت کا مطلب پوچھا، حضرت حسن بصری نے فرمایا صحابہ کی طرف اشارہ کر کے کہ میں نے وہ لوگ دیکھے ہیں تم برائی کر کے اتنا نہیں ڈرتے جتنا وہ اچھائی کر کے ڈرتے تھے۔ جتنا وہ کیا کرتے تھے؟ چونکہ جب وہ کوئی نیکی کرتے تو ان کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے کہ اے میرے اللہ ہماری اس نیکی کو قبول کر لے۔ ہمارے یہاں کیا ہے؟ ہم اپنی نیکیوں کو ہم شہرت پسند ہو گئے ہیں۔ وہ پرانے کسی نے یہی مسجد میں مجھے کسی دوست نے لطیفہ سنایا تھا کہ پرانا زمانے میں تو کہتے تھے نیکی کر کنویں میں ڈال، کھوہ میں ڈال، اور اب کہتے ہیں نیکی کر اور فیس بک پہ ڈال۔ نیکی کرتے ہی پورے دنیا میں اس کی کیا کرتے ہیں؟ تشہیر کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ وہ لوگ تھے جب وہ کوئی نیکی کرتے تو وہ اپنی نیکیوں پر رو پڑتے۔ کیوں؟ وہ کرتے اللہ کے لیے تھے، اور جو اللہ کے لیے نیکی کرے گا نا، بھائی میں سچی بات بتاؤں، وہ نیک عمل کر کے واقعی ہی رو پڑے گا۔ کیوں؟ اس کو فکر ہوگی کہ پتہ نہیں میری یہ نیکی قبول ہوگی یا نہیں۔ قرآن کریم نے ایک یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اے ایمان والو، جب تمہیں شیطان تنگ کرے تم فوراً اللہ کی پناہ میں آ جایا کرو، اعوذ باللہ پڑھ لیا کرو۔ فوراً کیا کر لیا کرو؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک صاحب دوسرے سے لڑ رہا تھا، آگ بگولا ہو رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں اگر یہ پڑھ لے اسی وقت اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے۔ صحابہ اکرام نے پوچھا وہ کون سا کلمہ ہے؟ حضور نے فرمایا وَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ہے۔ قرآن کریم نے ایک یہ بات ارشاد فرمائی ہے فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، کہ قیامت والے دن تمہیں نسب کوئی فائدہ نہیں دے گا، تمہارے سارے نسب ختم ہو جائیں گے، کوئی کسی کو نہیں۔ حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کل قیامت والے دن تمہیں آپس کے نسب کوئی فائدہ نہیں دیں گے سوائے میرے نسب کے۔ سوائے کس کے؟ میرے نسب کے۔ اسی لیے صحابہ اکرام اس کی کوشش کرتے تھے کہ ہمارا نسب کسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب سے مل جائے۔ اسی لیے سیدنا صدیق اکبر حضرت عمر رضی اللہ عنہما نے اپنی بیٹیاں حضور کے نکاح میں دیں تاکہ ہمارا نسب کس سے مل جائے، اور پھر کوشش کی صدیق اکبر نے حضرت فاطمہ کے لیے رشتہ بھیجا، حضور نے قبول نہیں کیا، حضرت عمر نے بھیجا، قبول نہیں کیا۔ بعد میں حضرت عمر جب اپنے زمانہ خلافت میں بڑھاپا بھی آ گیا تو پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ان کی بیٹی حضرت فاطمہ کی بیٹی حضرت ام کلثوم کے لیے نکاح کا پیغام بھیجا، اور اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ بوڑھے ہو رہے تھے۔ حضرت علی سے یہ فرمایا کہ علی میں بڑھاپے میں ہوں، مجھے نکاح کی ضرورت نہیں ہے، میں صرف حضرت فاطمہ اور آپ کی بیٹی سے نکاح اس لیے کرنا چاہتا ہوں تاکہ میرا نسب حضور کے نسب سے مل جائے اور کل قیامت والے دن میری مغفرت کا ذریعہ بن جائے، کل قیامت والے دن میری مغفرت کا۔ اور قرآن کریم نے بھائی 18ویں پارے میں ایک یہ بات ارشاد فرمائی افحسبتم انما خلقناکم عبثا، تم کیا سمجھتے ہو ہم نے تمہیں کو کھلونا پیدا کیا ہے، تمہیں کو بے مقصد پیدا، تم کوئی کھیل ہو، تم کوئی کیا ہو، تم وہ کوئی گیم میں بھاگنے والے وہ نظر آنے والے کو جسم ہو کہ جن کا کوئی مقصد نہیں ہے، نہ
اللہ جل جلالہ نے بھائیوں مجھے اور آپ کو کوئی کھیل تماشے کے لیے پیدا نہیں کیا، میرے اور آپ کے وجود کا ایک مقصد ہے۔ دیکھو بھائیوں، ہم نے اگر اپنی جیب کے اندر ٹیشو پیپر بھی رکھا ہوا ہے نا بھائی، اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، اس کا کیا ہے، کوئی نہ کوئی۔ جب ہم اپنی جیب میں اپنے پاس ایسی چیز نہیں رکھتے جس کا کوئی مقصد ہی نہیں، تو وہ اللہ جو حکیم ہے بھائی، وہ بلا کیسے ہمیں بغیر مقصد کے پیدا کر سکتے ہیں۔ قرآن کریم نے 18ویں پارے میں سورۃ النور میں بہت سے احکام دیے، اور صحابہ اکرام سورہ نور کو سکھانے کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ ایک حدیث مرسل میں ہے کہ مردوں کو سورہ مائدہ سکھاؤ اور عورتوں کو سورۃ النور سکھاؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تو ممبروں پر فرمایا کرتے تھے، علموا نساءکم سورۃ النور، تم اپنی عورتوں کو کیا سکھاؤ، سورۃ النور سکھاؤ، چونکہ اس میں رہنے سہنے معاشرت کے آداب بتائے گئے۔ آغاز یہاں سے کیا ہے، اگر کوئی بے حیائی میں مبتلا ہو جائے گا، شادی شدہ ہوگا اس کو رجم کیا جائے گا، غیر شادی شدہ ہوگا اس کو کوڑے مارے جائیں گے، اور اس کے بعد قرآن نے تہمت لگانے سے منع کیا ہے، اسلام میں اس کی سزا ہے۔ اور پھر وہ واقعہ ذکر کیا جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا بہت تکلیف دہ پہلو ہے۔ بھائی میری بات ذرا غور سے سننا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم اور آپ کی عزت پر رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی، اللہ کی لعنت ہو اس بدبخت پہ، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پہ تہمت لگائی۔ حضرت عائشہ پہ کیا لگائی؟ میں نماز سے پہلے جب اس کا مطالعہ کر رہا تھا تو دل پہ ایک کیفیت آئی، یار پتہ نہیں اللہ کے نبی پر کتنی تکلیف، اللہ کے نبی نے یہ تکلیف کیسے کاٹی ہوگی۔ دنیا کی پاکیزہ ترین ہستی، اللہ نے انسانوں میں جس سے معزز کسی کو پیدا ہی نہیں کیا، اللہ کے نبی کے حرم اور اللہ کے نبی کی عزت پر یہ تہمت لگی۔ لیکن بھائیوں میری بات سمجھو، آپ سب بیدار ہو جاؤ، میری ایک بات سمجھو، اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، اللہ اپنی نعمتیں آزمائشوں سے گزار کر دیتے ہیں۔ بھائی میں کیا کہہ رہا ہوں، اس کو یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں کس طرح دیتے ہیں، آزمائشوں سے نہ گھبرائیے۔ یوسف علیہ السلام کے واقعے میں گزر چکا ہے، اللہ نے آزمائش کی چکی سے گزار کر حضرت یوسف کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی دیکھ لیجئے۔ اب حضرت عائشہ پر تہمت لگی، آپ کو پتہ ہے حضرت عائشہ کی کیا حالت ہو گئی تھی، کتنا بیمار پڑ گئی تھی، یہاں تک کہ سر کے بال بھی جھڑ گئے تھے، اور پھر اللہ جل جلالہ کی طرف سے 10 ایتوں میں پاکی اتاری۔ کتنی ایتوں میں؟ حضرت عائشہ کے خوشی سے آنسو نہیں تھمتے تھے۔ حضرت عائشہ کیا فرمایا کرتی تھی، مجھے یہ تو توقع تھی، امید تھی کہ میرا اللہ میری پاکی بیان کرے گا، زہ نصیب مجھے اتنی توقع نہیں تھی کہ میرا اللہ اتنی مہربانی کرے گا کہ میری پاکی کتنی ایتوں میں بیان کرے گا، 10 ایتوں میں۔ قرآن جوش میں آ گیا، ان الذین جاؤوا بالافک عصبہ، او ایمان والو تمہیں کیا ہو گیا، جیسے ہی تمہیں پتہ چلا کہ کسی نے نبی کے حرم پر بات کی ہے، تم سب کو بیک زبان یہ کہنا چاہیے تھا کہ اس سے بڑا جھوٹ کوئی ہو نہیں سکتا۔ کیوں؟ الطیبات للطیبین۔ یہ آیت میں لوگ بہت مطلب پوچھتے ہیں، اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات الخبیثات۔ اس آیت کا مطلب ہے طبی میلان۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ پاکیزہ مرد مائل ہوگا پاکیزہ ترین عورت کی طرف نکاح کے لیے، اور پاکیزہ ترین عورت کا طبی میلان ہوگا۔ جو پاکیزہ لوگ ہوں گے وہ اللہ تعالیٰ سے پاکیزہ ہی کو مانگیں گے، یہ طبی میلان کا ذکر ہے۔ اور جو گندے اور خبیث ہوں گے وہ کس کی طلب میں لگیں گے؟ گندے اور خبیث ہی کی طلب میں لگیں گے۔ میں ماحول کی وجہ سے بعض باتیں اشارتاً کہتا ہوں، اس میں طبی میلان کا ذکر ہے۔ اور اب آپ بتائیے، حضرت عائشہ کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلان تھا کہ نہیں؟ سب سے زیادہ تھا۔ کیا تھا؟ سب سے زیادہ تھا۔ تو صحابہ اکرام کو فرمایا تمہارے لیے یہی کافی ہو جانا چاہیے کہ یہ پاکیزہ ترین ہستی مائل ہے کس کی طرف؟ حضرت عائشہ کی طرف۔ اس لیے قرآن نے فرمایا کہ اس تہمت سے بچو۔ اور بھائی اس میں ایک بڑی سخت بات بھی آ گئی،
آپ کو پتہ ہے کہ جس وقت حضرت عائشہ پر یہ تہمت لگی، مخلصین میں سے بعض لوگ مخلص ہوتے ہیں لیکن سادہ ہوتے ہیں، باتوں میں آ جاتے ہیں۔ حضرت مصطح رضی اللہ عنہ جو رشتہ دار بھی تھے حضرت صدیق اکبر کے، وہ بھی باتوں میں آ گئے اور وہ بھی منافقین والی بات کہنے لگ گئے۔ صدیق اکبر کو بڑا صدمہ ہوا، صدیق اکبر کو بڑا صدمہ ہوا، چونکہ حضرت مصطح غریب آدمی تھے، ان کے سارے اخراجات کون دیا کرتے تھے؟ سیدنا۔ جب یہ اللہ نے پاکی بیان کی تو صدیق اکبر نے قسم کھا لی کہ تجھے 1 روپیہ بھی نہیں دوں گا، تو میرا عزیز بھی تھا۔ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا نا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ، تم میں جو فضیلت والے لوگ ہوں نا، جو عزت والے لوگ ہوں، بس وہ اللہ کو دیکھیں۔ وہ کس کو دیکھیں؟ وہ جو مہربانیاں پہلے کرتے تھے وہ اپنی مہربانیوں کو جاری رکھیں۔ آگے بھی بھائی کون تھے؟ صدیق اکبر۔ جیسے ہی آیت اتری حضرت مصطح کے دروازے پر گئے، ان سے معذرت بھی کی، انہیں کہا بھائی تمہارا جتنے مہینوں کا خرچہ روکا ہوا ہے وہ بھی دیتا ہوں اور آئندہ سے ڈبل دیا کروں گا۔ آئندہ سے کیا کروں گا؟ ڈبل دیا کروں گا۔ قرآن کریم نے سورہ نور میں بھائی ایک یہ ادب سکھایا ہے، اے ایمان والو جب بھی کسی کے گھر میں داخل ہو اجازت لے کر جاؤ، بغیر اجازت کے کبھی کسی کے یہاں، ہمارے یہاں ایک جملہ بولا جاتا ہے فلاں سے میرا اتنا تعلق ہے مینوں انہاں دے دروازہ کھڑکان دی ضرورت نہیں ہے۔ او بھائی یہ جہالت کی بات کر رہے ہو، یہ کیا ہے؟ یہ گناہ ہے۔ جب بھی کسی کے یہاں جانا ہے اگر غیر محرم ہے پھر تو بھائی اندر داخل ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اگر محرم ہے پھر بھی بغیر اجازت، یہاں تک کہ اگر والدہ کے کمرے میں جانا ہے حضرت ابو ہریرہ کو حضور نے فرمایا تھا پھر بھی کیا کرو؟ اجازت لے کر جاؤ، بغیر اجازت کے کسی گھر میں جھانکنے داخل ہونے کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ قرآن کریم نے ایک یہ حکم دیا ہے کہ اے ایمان والو اپنی نگاہوں کو نیچا رکھو۔ یہ نیچا رکھنے کا حکم مردوں کو بھی ہے اور عورتوں کو بھی ہے، اور قرآن کریم نے یہاں پردے کے احکام بیان کیے، اور ہم پردے میں بہت ہی نالائق واقع ہوئے ہیں۔ عورت پر پردہ کرنا فرض ہے۔ بھائی عورت پر پردہ کرنا کیا ہے؟ فرض ہے، فرض ہے، فرض ہے۔ اور اسلام کی تہذیب کی جو مرکزی باتیں ہیں ان میں سے ایک ہے پردہ کرنا۔ فرمایا ہاں عورت وہ رشتے بھی قرآن نے بیان کر دیے جن رشتوں کی وجہ سے عورت کے اوپر پردہ نہیں ہے، جیسے شوہر ہے، والد ہیں، چچا ہیں، تایا ہیں، کوئی پردہ نہیں ہے۔ اسی طرح بیٹے ہیں، پوتے ہیں، نواسے ہیں، بھائی ہیں، بھانجے ہیں، بھتیجے ہیں، داماد ہیں، ان کا کوئی پردہ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ پھر قرآن کریم نے اس بارے میں ایک یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ یہ جو زمین و آسمان میں تمہیں جو کچھ نظر آ رہا ہے، جو حسن و جمال نظر آ رہا ہے، یہ سارا اللہ کا نور ہے۔ یہ بھائی کس کا اثر ہے؟ اصل زینت، اصل حسین و جمیل کون ہے بھائی؟ ان اللہ تعالی جمیل، ہمارے آقا نے فرمایا سب سے خوبصورت کون ہے؟ اللہ تعالی۔ یہ دنیا کا جتنا حسن و جمال ہے یہ اللہ تعالیٰ کے نور کی ایک جھلک پڑی ہے تو اس پورے نظام پر کلر اور حسن و جمال چھا گیا ہے، اور اللہ جل جلالہ ہی کا اصل میں یہ سارا حسن و جمال ہے۔ قرآن کریم نے ایک یہ بات ارشاد فرمائی ہے، خوش نصیب ہیں وہ گھر جن گھروں میں ہر وقت اللہ کو یاد کیا جاتا ہے۔ بھائی جن گھروں میں کس کو یاد کیا جاتا ہے؟ اللہ کو یاد کیا جاتا ہے۔ قرآن کریم نے ایک یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ ایمان والے وہ لوگ ہیں کہ ان دنیا کی مصروفیت نماز پڑھنے کے لیے رکاوٹ نہیں بنتی۔ جب نماز کا وقت آتا ہے وہ ہر طرح کی مصروفیت کو چھوڑ کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ اور قرآن کریم نے یہاں 18ویں پارے میں ایک یہ بات ارشاد فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ نے کائنات کی ہر چیز کو اپنی تسبیح میں لگا رکھا ہے۔ ہر چیز کو کس میں لگا رکھا ہے؟ میں کچھ دن پہلے پاکستان کے ایک بہت بڑے عالم کا ایک مضمون دیکھ رہا تھا، انہوں نے کسی انگریز اس کا حوالہ دیا کہ اب کچھ ماہ پہلے ایک جدید تحقیق سامنے آئی کہ یہ جو درخت ہیں جب ان کو کاٹا جاتا ہے یہ روتے ہیں، اور ماہرین نے اس کی آواز کو کیا کیا؟ ریکارڈ کیا۔ اگر ان کو پانی نہ دیا جائے تو درخت کیا کرتے ہیں؟ روتے ہیں، اور ماہرین نے درختوں کے رونے کی آواز کو کیا کیا؟ ریکارڈ کیا۔
سائنس نے جو کہا ٹھیک ہے، لیکن قرآن نے تو یہ حقیقتیں بہت پہلے بیان کر دی کہ فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، قرآن میں ایک جگہ فرمایا کائنات میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح کو بیان نہ کر رہی ہو۔ اور بھائی قرآن کریم نے ایک یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ تم میں سے جو لوگ کامل الایمان ہوں گے اور نیک عمل کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کو زمین پر حکومت دیں گے۔ بھائی سنو میری بات، اللہ تعالیٰ اسلامی حکومت قائم کرنے کی توفیق کن لوگوں کو دے گا؟ جو کامل الایمان ہوں گے اور جن کے پلے عمل صالح ہوگا۔ جس کے پاس ایمان نہ ہو، عمل صالح نہ ہو، وہ جو چاہے کرتا رہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ اس کو کیا دے دے۔ یہاں اس آیت کے تحت مولانا مودودی صاحب نے ایک جملہ لکھا ہے کہ اسلامی حکومت کو قائم کرنے کا اللہ کا وعدہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جن کا ایمان کامل ہو، جو ایمان کے تقاضوں کو پورا کرے۔ اگر آج کا مسلمان ایمان کے تقاضوں کو پورا کرے، 100% عمل صالح پر کھڑا ہو جائے، اللہ جل جلالہ حکومت اور ریاست کے راہیں کھول دے گا۔ اگر ماشاءاللہ مسلمان نماز تو پڑھنا نہ چاہے اور کہے میں اسلام ساری زمین پر نافذ کر دوں گا، ایک خیال استو محال استو جنون، جس کا ایمان جس کو گھر سے اٹھا کے مسجد میں نہ لا سکے، وہ کہے میں ماشاءاللہ جو عدالت میں اسلام کے جھنڈے گاڑ دوں گا، ایسا ممکن نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے پہلے ایمان کو مانج کر ان کے ایمان کو کامل کیا اور ان کو عمل صالح کا عادی اور خوگر بنایا، اور پھر انہوں نے دنیا میں اسلامی نظام کے جھنڈے گاڑ دیے۔ اب بھی مسلمانوں پر فرض ہے اپنے ایمان کو کامل بنانے کی کوشش کریں، نیک عمل کی طرف متوجہ رہیں، اللہ جل جلالہ ان کے لیے پھر کیا کریں گے؟ راہیں کھول دیں گے۔ قرآن کریم نے آخری بات، قرآن کریم نے حضور علیہ السلام کا ایک ادب 18ویں پارے میں بیان کیا، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، تم جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو نا، اللہ کے نبی کو اس طرح نہ پکارا کرو۔ یہ آیت پتہ کب اتری؟ اللہ کے نبی ایک جگہ بازار سے گزر رہے تھے مدینہ میں، ایک بددعا یا محمد یا محمد، بڑی بے ادبی سے۔ قرآن نے کہا خبردار، ہمارے حبیب کو اس طرح نہیں پکار سکتے، خبردار ہمارے حبیب کو اس طرح نہیں پکار۔ اس طرح بھائیو جس طرح ہم آپس میں نام لیتے ہیں کسی کا بھی، اللہ کے نبی کا ہرگز اس طرح نام۔ قاضی ایاز اور بڑے بڑے اہل علم نے لکھا ہے، حقیقت یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک لینا ہی نہیں چاہیے۔ حضور علیہ السلام کے جو صفاتی نام ہیں نا، ان سے مثلا حضور علیہ السلام، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اب ان میں حضور کا نام مبارک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آ رہا۔ حضور کا نام تو جہاں مجبوری ہو صرف کم سے کم لیا جائے، وگرنہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بھی تذکرہ کیا جائے درود لازم پڑھا جائے، اور اس ادب سے نام لیا جائے، اس ادب سے نام لیا جائے کہ ہم بندوں میں سے کسی کو اس ادب کے ساتھ پکارنے والے۔ ہم جب حدیث پڑھتے تھے، ہم نے حدیث میں اپنے اساتذہ کو دیکھا، ہمارے ایک استاد ہیں، ان کا بھی کچھ سال پہلے انتقال ہوا، اگر حدیث پڑھتے ہوئے کہیں صلی اللہ علیہ وسلم رہ جاتا تو فوراً ٹوکتے، فوراً کیا کرتے، اگر کہیں جگہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹ گیا بعض دفعہ ڈانٹتے ہو، بندہ خدا کیا کر رہے ہو، تمہیں پتہ نہیں۔ اس لیے بھائیو جہاں ہم حضور علیہ السلام کا نام لکھیں تو آگے کیا لکھیں گے؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آپ حدیث میں کیا ہے؟ وہ بخیل ہے جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے۔ ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا ضرور فرمایا کہ تم میرے نام کے ساتھ نام رکھا کرو، حضور کا حکم ہے میرے نام کے ساتھ کیا رکھا کرو؟ نام رکھا کرو، ہاں میری کنیت کے ساتھ کنیت نہ رکھا کرو۔ تو قرآن کریم نے ایک یہ ادب بتایا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم کا صحیح فہم عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله